السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ اس موضوع پر ایک نیا کورس لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کورس میں انشاءاللہ ہم 10 ایپیسوڈ میں 20 جلیل القدر صحابہ کرام کی سیرت، ان کی زندگی کے اہم حالات اور ان کے بارے میں کچھ خاص باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کورس ہم سب کے ایمان و عمل میں اضافے کا اور برکت کا سبب بنے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ مقدس ہستیاں ہمارے لیے مشعل راہ بنیں گی، اور ہم ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، دین کے لیے ان کی قربانیوں کو ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ آج اس کورس کا پہلا درس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم 2 صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کی سیرت پر آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دور جاہلیت میں کیا نام تھا، اس بارے میں علماء سیرت کا، علماء تاریخ کا بڑا اختلاف ہے۔ عبد شمس، بعض علماء نے بتایا کہ ان کا نام دور جاہلیت میں عبد شمس تھا، بعض کے مطابق ان کا نام عبد غنم تھا، بعض کہتے ہیں عبداللہ تھا، بعض کہتے ہیں عمیر تھا، لیکن راجح قول، جو مضبوط قول نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے خاندانی نام وہ عبد شمس تھا۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا، لیکن نام کے بجائے حضرت ابو ہریرہ اپنی کنیت سے، یعنی ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا جو سلسلہ نسب ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن عامر بن ذی بن طریف بن غیاس بن حنیہ بن سعد بن ثعلبہ بن فہم بن غنم بن دوس۔ آپ کی ماں کا نام امیمہ تھا۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ دوس سے تھا، اور یہ قبیلہ جو تھا عرب کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، ازد اس کی ایک شاخ تھا، اور یہ لوگ یمن کے ایک علاقے میں رہتے تھے۔ دوس قبیلے کے جو لوگ تھے یہ یمن کے اندر رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی؟ ہریرہ جو ہے بلی کے بچے کو عربی میں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے خود حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا۔ سنن ترمذی کی 3840 نمبر کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ لما کنیت ابا ہریرہ، آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی؟ تو کہتے ہیں کہ اما تفرق منی، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو قلت بلا واللہ انی لا احبک۔ حضرت عبداللہ ابن رافع نے کہا بالکل، میں آپ کا جو ہے ایک رعب ہے میرے دل میں۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کنت ارعا غنم اہلی، میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ فکانت لی ہریرۃ صغیرہ، میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی کا بچہ تھا۔ فکنت اضعها باللیل فی شجرہ، میں ایک پیڑ کے کنارے اس کو میں رات میں رکھ دیتا تھا۔ فاذا کان النہار ذهبت بها معی، اور دن میں اس بلی کے بچے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ فلعبت بها، اور اس کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ فکنونی ابا ہریرہ، اس وجہ سے لوگوں نے میری کنیت رکھ دی ابو ہریرہ، بلی کا باپ، بلی کے بچے کا باپ، چونکہ اس بچے سے میری ایک انسیت تھی، میں کھیلتا تھا، اس لیے لوگوں نے یہ نام میرا رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی پیدائش اللہ کے نبی کی ہجرت سے تقریباً 24 برس پہلے یمن میں، جہاں ان کا قبیلہ رہتا تھا، اپنے وطن میں ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بچپن سے لے کے جوانی تک کا جو پیریڈ ہے، تقریباً 30 سال کا دور، اس دور کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی آپ یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ جو ہے بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے اپنے وطن میں۔ آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ اکثر جو مورخین ہیں اور علماء سیرت ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبوی سے پہلے ہی اپنے وطن میں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے قبیلے کے ایک نامور صحابی بھی تھے اور شاعر بھی تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا اور انہوں نے جا کر کے اپنے قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کی دعوت کی، تو ان کی دعوت و تبلیغ سے حضرت ابو ہریرہ نے اسلام قبول کیا۔ سن 6 ہجری کے آخر میں یا سن 7 ہجری کی شروعات میں
حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگوں کو اپنے وطن سے مدینہ ہجرت کرنی چاہیے تاکہ ہم اسلام کا ساتھ دے سکیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی رفاقت بھی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اس مقصد سے انہوں نے اپنے قبیلے کے اور بھی مسلمانوں کو دعوت دی، تو تقریباً 70-80 گھرانے، جو ایک بڑی تعداد، ان میں 70-80 گھرانوں کا مطلب کہ لگ بھگ 800-900 لوگ تھے، تو یہ سارے کے سارے لوگ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو اپنے ایک غلام کے ساتھ شامل تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے، آپ غزوہ خیبر کے لیے خیبر تشریف لے گئے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ خود خیبر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے اور آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا جو غلام تھا وہ راستے میں بھاگ گیا۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا خیبر میں نے آپ کی بیعت کی، تو ابھی میں آپ کے پاس ہی تھا کہ اتنے میں میرا غلام بھی آ گیا، جو غلام راستے میں میرا بھاگ گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، وہ آ گیا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ھذا غلامک، ابو ہریرہ تمہارا غلام آ گیا۔ فقلت هو حر لوجہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول سے مل کر کے اور آپ سے بیعت کر کے اتنے خوش تھے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ غلام اللہ کی رضا کے لیے میں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جب خیبر پہنچے تو اس وقت خیبر کی لڑائی آخری مرحلے میں تھی، کچھ قلعے باقی تھے، باقی سارے قلعے فتح ہو چکے تھے، تو اس لڑائی کے آخری پیریڈ میں حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ساتھی بھی غزوہ خیبر میں شامل ہوئے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو ہریرہ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھی، ان کے حالات کیسے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ محرم سن 7 ہجری میں حاضر ہوئے۔ اس وقت سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور آپ کی خدمت کریں اور آپ سے دین سیکھیں۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے آپ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، پبلکلی، پرائیویٹلی، ہر حال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو آپ کے افعال ہیں، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کی باتیں ہیں، ان کو میں نوٹ کروں، ان کو میں یاد کروں اور ان پر میں عمل کروں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مقصد تھا، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول کے دیدار سے میں جو ہے فیضیاب ہوتا رہوں، اللہ کے رسول میری نظروں کے سامنے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی، اور نہ ہی کوئی کسب معاش کے لیے کوئی پیشہ اختیار کیا، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی نوکری، کچھ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اور بھی چند غریب صحابہ تھے جن کا ایک ہی مقصد تھا اللہ کے رسول کی خدمت میں دین کو سیکھنا، اور جس مقصد کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پورب سائڈ میں ایک چبوترا بنوایا تھا جس پر سائبان بھی پڑا ہوا تھا، جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اور وہاں تقریباً 60-70 آپ کے صحابہ تھے جن کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی تھا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہ کر دین سیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب کوئی صدقہ آتا تھا آپ ان غریب صحابہ کو فوراً دے دیتے تھے، آپ کے پاس اگر کوئی تحفہ بھی آتا تھا آپ اس میں ان کو شامل کرتے تھے۔ ان اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی احادیث کو یاد کرنے اور سیکھنے اور امت تک پہنچانے کا جو کام کیا ہے، اس کام میں انہوں نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آئیے اس کی 2-3 مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 3708 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اچھا آپ ایک بات پر غور کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں کے شروعات میں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اور تقریباً 4 سال کا پیریڈ اللہ کے رسول کے پاس آپ گزارتے ہیں۔ 4 سال کے پیریڈ میں 5374 5374 جو ہے حدیثیں آپ سے روایت ہیں، بہت بڑا فیگر ہے یہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی زندگی میں ہی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اتنی حدیثیں ابو ہریرہ نے کیسے یاد کر لی، اور کیسے ان کو وہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابہ جو شروع سے اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے ان سے اتنی زیادہ حدیثیں مروی نہیں تھی جتنی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس اعتراض کا کیا جواب دیتے تھے، آئیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ان الناس کانوا یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتا ہے. وانی کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنی، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتا تھا، میرا پیٹ بس میرے پیٹ میں چند لقمے پہنچ جائیں بس اس کے عوض، یعنی میں زندگی گزار لوں، مجھے کھانا مل جائے، بس میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا. حتی لا آکل الخمیر، مجھے ڈھنگ کی روٹی نہیں ملتی تھی، ولا البس الحبیر، اور نہ کبھی میں نے آرام دہ کپڑا پہنا، ولا یخدمنی فلان ولا فلانا، کبھی نہ کوئی غلام کوئی لونڈی میری خدمت میں رہا. وکنت الصق بطنی بالحسباء من الجوع، کبھی کبھی تو بھوک سے میرا پیٹ زمین پر میں لیٹ جاتا تھا، اتنی تکلیف مجھے بھوک سے ہوتی تھی. وَإِن كُنْتُ لَأَسْتَقْرَأُ الرَّجُلَ الْآيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي، کبھی کبھی میں کسی کو کوئی آیت مجھے یاد ہوتی تھی، میں کسی کو پڑھاتا تھا، یا میں جس آیت کا پہلے سے مجھے علم رہتا تھا میں کسی سے پوچھتا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے. فَيُطْعِمَنِي، اور مجھے کھانا کھلا دے. وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جعفر بن ابی طالب، کہتے ہیں کہ غریبوں کے سب سے بڑے مسیحا جو تھے اللہ کے رسول کے دور میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کانا ینقلب بی فیطعمنی ما فی بیتہ، وہ اکثر مجھے اپنے گھر لے کے جاتے تھے اور جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی تھی مجھے کھلاتے تھے. حتی ان کان لیخرج الینا العکا، کبھی کبھی چمڑے کا برتن وہ میرے پاس لے کے آتے تھے، التی لیس فیہا شیء، اس چمڑے کے برتن میں کچھ نہیں ہوتا تھا. فنشقھا، میں اس چمڑے کے برتن کو پھاڑ دیتا تھا. فنلعق ما فیہا، اور اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت چیز لگی رہتی تھی میں اس کو چاٹ جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور حدیث دیکھیے، یہ صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 118. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتا ہے. ولولا آیتان فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتی، ما حدثت حدیثا، میں کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا. کون سی 2 آیتیں نہ ہوتی؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ آیتوں کو چھپاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پوری آیت 2 آیتیں ہیں، وہ 2 آیتیں حضرت ابو ہریرہ نے پڑھ کے سنائیں اور کہا کہ اگر یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی کوئی حدیث نہ چھپاتا. ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، ہمارے مہاجر بھائی مارکیٹ اور بازار کے بزنس میں لگے رہتے تھے. وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغُلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور ہمارے انصاری بھائی جو مدینہ کے انصار ہیں یہ اپنے مال میں لگے رہتے تھے، اپنے کھیتی باڑی میں اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ، ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے پاس رہتا تھا، بس اس کو کھانا مل جائے، ٹائم سے کھانا مل جائے، پیٹ بھر جائے، بس اتنے پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم کی خدمت میں رہتا تھا. وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور میں ان موقعوں پر حاضر رہتا تھا جس موقع پر اور لوگ حاضر نہیں رہتے تھے، اور میں وہ باتیں یاد کر لیتا تھا جو اور لوگ یاد نہیں کر پاتے تھے. ایک اور روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی 2074 نمبر کی حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، جب لوگ غائب رہتے تو میں حاضر رہتا تھا. وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور اذا نسو، جب لوگ بھول جاتے تھے تو میں یاد رکھتا تھا. وَكَانَ يُشْغِلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، ہمارے انصاری بھائیوں کو ان کے مال کا جو کام ہوتا تھا وہ بزی رکھتا تھا. وَكُنْتُ إِمْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، اور میں صفہ کے غریب طلبہ میں سے اور صفہ کے غریب لوگوں میں سے ایک تھا. اعی حین ینسون، جب لوگ بھول جاتے تھے میں یاد رکھتا تھا. وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث یحدثہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ انہ لن یبسط احد ثوبہ حتی اقضی مقالتی ھذہ، میں اپنی یہ بات جب پوری کروں گا تو اگر کوئی اپنی چادر کو پھیلا دے، ثم یجمع الیہ ثوبہ، اور پھر وہ اس چادر کو سمیٹ لے، اپنی طرف سمیٹ لیں، الا وعى ما اقول، تو جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کو یاد کر لے گا. فبسطت نمیرۃ علیہ، میرے پاس ایک دھاری دار چادر تھی، میں نے وہ چادر پھیلا دی. حتی اذا قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات ختم کر لی، جمعتها الی صدری، میں نے اپنے سینے سے اس چادر کو لگا لیا اور سمیٹ لیا اپنی طرف. فما نسیت من مقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء، تو اس اللہ کے رسول کی وہ حدیث اور وہ گفتگو میں سے میں کبھی کچھ بھولا نہیں.
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کرنے میں کتنی محنت کرتے تھے۔ ایک اور حدیث دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کیسی مشکلوں کا دور دیکھا ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6452۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان کنت لا اعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، میں بھوک سے زمین پر لیٹ جاتا تھا، میرا پیٹ زمین سے لگ جاتا تھا، وان کنت لا اشد الحجر علی بطنی من الجوع، اور میں کبھی کبھی پتھر باندھ لیتا تھا اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمِ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنْهُ، ایک دن میں لوگوں کے راستے پر بیٹھ گیا، وہاں سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، میں نے ان سے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، پھر میں نے صرف اس لیے پوچھا إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، تاکہ وہ مجھے کھانا کھلا دیں، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، وہ گزر گئے اور انہوں نے میری خواہش پوری نہیں کی۔ پھر حضرت عمر گزرے، میں نے ان سے بھی اللہ کے قرآن کی کتاب کی ایک آیت پوچھی اور میرا مقصد تھا کہ مجھے کھانا مل جائے۔ حضرت عمر فاروق بھی گزر گئے اور میری آرزو پوری نہیں ہوئی۔ ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میرے نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، فتبسم حین رآنی، اللہ کے رسول مسکرائے مجھے دیکھ کر کے، اور میرے دل کی حالت کو میرے چہرے سے اللہ کے رسول نے پڑھ دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے جو تعلق تھا، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے چہرے پڑھ دیا کرتے تھے۔ آپ نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ قال الحق، آپ نے فرمایا میرے پیچھے آؤ۔ پھر اللہ کے رسول جب چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، آپ گھر کے اندر اجازت لے کر کے داخل ہوئے اور پھر مجھے اجازت دی تو میں اندر گیا، تو آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول فلاں صحابی نے یا فلاں صحابیہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابا ہرن، اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ قال الحق الی اہل الصفہ، کہا کہ جاؤ اہل صفہ کے پاس جاؤ، فادعوہم لی، اور اہل صفہ کو، اصحاب صفہ کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ اسلام کے مہمان تھے۔ اللہ اکبر، کیا تعبیر ہے حضرت ابو ہریرہ کی۔ اصحاب صفہ کسی ایک آدمی کے مہمان نہیں تھے، اسلام کے مہمان تھے، اسلام سیکھنے والے تھے، رسول کے شاگرد تھے، رسول کی درسگاہ کے اسٹوڈنٹ تھے، یہ مہمان تھے اسلام کے۔ لا یأوون الی اہل ولا مال، نہ ان کے کوئی گھر والے تھے، نہ ان کے پاس کوئی مال تھا، ولا علی عہد، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اذا اتتہ صدقۃ بعث بها الیہم، اللہ کے رسول کے پاس صدقہ آتا تھا، آپ اصحاب صفہ کے پاس بھجوا دیتے تھے۔ ولم یتناول منها شیئا، اور اس صدقہ میں سے اللہ کے رسول خود کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اور واذا اتتہ ہدیۃ، اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تھا، تحفہ آتا تھا، ارسل الیہم، تو اللہ کے رسول وہ تحفہ اصحاب صفہ کے پاس بھجواتے تھے، واصاب منها واشرکہم فیہا، اور خود بھی اس میں سے شامل ہوتے تھے اور اپنے صحابہ کو، اصحاب صفہ کو بھی شامل کرتے تھے۔ فساءنی ذالک، اس دن جب اللہ کے رسول نے تھوڑا سا پیالے میں دودھ تھا اور مجھے کہا کہ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ فقلت، تو میں نے اپنے دل میں کہا وما ھذا اللبن فی اہل الصفہ، اتنے سے دودھ سے اصحاب صفہ کا کیا ہوگا؟ کنت احق انا ان اصیب من ھذا اللبن شربۃ اتقوی بها، میں زیادہ حقدار تھا کہ میں اس دودھ میں سے پیوں تاکہ میرے اندر طاقت پیدا ہو، میرے اندر قوت پیدا ہو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو اب میری مجبوری تھی کہ مجھے ان کو دینا تھا۔ وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، اور مجھے امید نہیں تھی کہ اب یہ دودھ مجھے مل پائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُن مِّن طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بُدٌّ، میں بھوکا تھا، میں پریشان تھا، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ رسول اکرم کا حکم تھا، چاروں ناچار، بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور میں ان کو بلا کر کے لایا۔ جب سارے لوگ آ گئے تو سب اصحاب صفہ نے اجازت طلب کی اندر آنے کی، اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی۔ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُم مِّنَ الْبَيْتِ، سب لوگ آئے اور گھر کے اندر اپنی اپنی انہوں نے جگہ لے لی، بیٹھ گئے۔ قال یا ابا ہر، حضرت اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔
قال خذ فاعطهم، اللہ کے رسول نے کہا یہ دودھ کا پیالہ لے لو اور ان کو دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیالے کو لیا، فجعلت اعطیہ الرجل، میں ایک آدمی کو وہ دودھ پلاتا، فیشرب، وہ پیتا، حتی یروا، یہاں تک کہ بالکل آسودہ ہو جاتا، سیراب ہو جاتا، پیٹ بھر کے وہ پیتا، اور اس کے بعد پھر مجھے پیالہ وہ دے دیتا، پھر میں اسے اگلے آدمی کو دیتا اور وہ بھی پیٹ بھر کے پیتا۔ اس طریقے سے سارے اصحاب صفہ نے دودھ پی لیا، حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اب صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے، آپ تک وہ پیالہ پہنچا اور سارے لوگوں نے دودھ پی لیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے دودھ کا پیالہ لیا اپنے ہاتھوں میں اور اس کے بعد مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہا ابا ہرن، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ قال بقیت انا وانت، اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ اب میں بچا ہوں اور تم بچے ہو۔ میں نے کہا بالکل اے اللہ کے رسول، صحیح فرمایا آپ نے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ابو ہریرہ اور یہ دودھ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور پینے لگا۔ اس کے بعد آپ نے کہا اور پیو، میں اور پینے لگا۔ پھر آپ نے کہا اور پیو، میں اور پینے لگا، یہاں تک کہ اتنا پی لیا میں نے کہ آخر میں نے کہا لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا، یا رسول اللہ اب کوئی اور جگہ نہیں بچی ہے میرے پیٹ میں ایک دم ہاؤس فل ہو چکا ہے میرا پیٹ بالکل بھر چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ پیالہ دیا، فحمد اللہ وسما، اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا اور بسم اللہ کہا، اور اس کے بعد باقی بچا دودھ آپ نے پیا۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ بھی تھا اور اس دودھ میں اللہ کے رسول کی برکت بھی شامل تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر بھی ایک نظر اس حدیث سے ہم ڈال سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رسول اکرم کی زندگی میں مشکلات والا دور گزارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، بڑے دل سے آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ میں ایک دو مثالیں اس کی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد کی 45 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتیتہ بماء فی طور او رکوۃ، اللہ کے رسول کو جب قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہوتی تھی، آپ کو بیت الخلاء جانا ہوتا تھا، تو میں کسی برتن میں یا کسی چمڑے کے پیالے میں پانی لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا تھا۔ فاستنجا، آپ استنجا کر دے، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رگڑ کر کے ہاتھوں کو صاف کرتے، ثم اتیتہ باناء آخر، پھر میں دوسرا برتن لاتا، فتوضأ، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، یہ بھی ابو داؤد کے اندر ہے، 3716 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم فتحنیت فطرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ، تو ایک مرتبہ آپ کے افطاری کا انتظام کرنے کے بارے میں نے سوچا، تو میں نے کھجور کو نبیذ میں، شیرے میں ڈال دیا، اور اس کو پھر میں نے صنعتہ فی الدبہ، کدو کے ایک برتن میں نے رکھ دیا، ثم اتیتہ بہ، پھر جب میں افطار کے وقت اللہ کے رسول کے پاس اس کو لے کر کے گیا، فاذا ہوا ینش، تو اس کے اندر تھوڑا نشہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ جوش مار رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اضرب بہذا الحائط، اے ابو ہریرہ اس کھجور کو اور اس کے شربت کو دیوار پہ مار دو، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، یہ شراب ہے اور یہ وہ پیتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، یہ میرے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کس طریقے سے کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ تو اسلام لے آئے، لیکن ان کی والدہ بعد میں اسلام لائی تھی۔ ان کی والدہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، آئیے اس کو ایک حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2491 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کنت ادعو امی الی الاسلام، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، اور میری ماں جو تھی وہ مشرکہ تھیں۔ ایک دن میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی ما اکرہ، جو مجھے پسند نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کی شان میں انہوں نے کچھ ایسے جملے کہہ دیے جو مجھے بڑے ناگوار گزرے، تو میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، وانا ابکی، میں رو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی، اور آج بھی میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو مجھے بڑی تکلیف دے گئی ہیں۔ فدعوا اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ،
اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ کہتے ہیں کہ میں خوش ہو کر کے اللہ کے رسول کی دعا کو سن کر کے میں نکلا، فلما جیتو، جب میں گھر پہنچا تو میں دروازے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ تو میں نے میری ماں نے جب میرے پاؤں کی آواز سنی تو میری ماں نے کہا کہ ابو ہریرہ وہیں رکے رہو، اور میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ قال فاغتسلت ولبست درعها، میری ماں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، وعجلت عن خمارها، لیکن جلدی جلدی میں اس نے دوپٹہ سر پہ نہیں اوڑھا اور اس نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو اب میں خوشی سے رو رہا تھا، اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ابشر، خوش ہو جائیے، قد استجاب اللہ دعوتک، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، وہدا ام ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میری اور میری ماں کی محبت سارے مومنوں کے دل میں ڈال دے، ہر اہل ایمان کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت ڈال دے، اور ہم دونوں ماں بیٹے کے دل میں سارے اہل ایمان کی محبت ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حبب عبیدک ھذا، اے اللہ تو اپنے اس پیارے سے بندے ابو ہریرہ کو اور ان کی ماں کو تو اپنے مومن بندوں کی نظر میں محبوب بنا دے، وحبب الیہم المؤمنین، اور سارے اہل ایمان کی محبت ان دونوں ماں بیٹے کے دل میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما خلق مؤمن یسمع بی، جو بھی مومن میرے بارے میں سنتا ہے، ولا یرانی، اور مجھے دیکھتا ہے، الا احبنی، وہ مجھ سے ضرور محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تمام اہل ایمان کے محبوب ہیں، اس سیدی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ کے دور میں بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں دین کے لیے قربانی کا جو جذبہ تھا وہ بہرحال برقرار تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین کے خلاف، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کے خلاف جو جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں میں حضرت ابو ہریرہ شامل ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ایران میں آپ شامل ہوئے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر نے آپ کو بحرین کا والی بنایا، بحرین کا گورنر بنایا۔ جب آپ وہاں سے واپس مدینہ آئے تو آپ کے پاس 10,000 درہم کی رقم تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کے متعلق بہت سخت تھے اور ان کا بہت حساب لیتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ یہ رقم آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ گھوڑیاں تھیں، ان کے بچے پیدا ہوئے، ان کو بیچ کر کے، اور کچھ میرے غلام نے مجھے کما کر کے لا کے دیا، اور کچھ میں نے اپنی تنخواہوں سے بچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کرائی تو حضرت ابو ہریرہ کی بات ان کو صحیح پتہ لگی کہ حضرت ابو ہریرہ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر نے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کی امارت پر بھیجنا چاہا، ان کو بحرین کا گورنر بنانا چاہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تکرہ العمل وقد طلب العمل من هو خیر منک، آپ ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں جبکہ آپ سے بہتر شخص نے ذمہ داری مانگی تھی۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ کس نے مانگی تھی؟ کہا کہ حضرت یوسف نے مانگی تھی، بادشاہ سے کہا تھا مجھے مصر کے خزانوں کا مالک بنا دو، تو تم سے بہتر تھے، نبی تھے حضرت یوسف، انہوں نے ذمہ داری کو مانگا اور میں ذمہ داری دے رہا ہوں، تم قبول نہیں کر رہے ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ یہ حافظ ابن حجر الاصابہ میں نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 442 پر، کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المومنین یوسف اللہ کے نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، اور میں ابو ہریرہ ہوں، میں امیمہ کا بیٹا ہوں، میں ایک عام عورت کا بچہ ہوں، اور مجھے 3 باتوں کا ڈر ہے۔ ان اقول بغیر علم، میں 3 باتوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ میں بغیر علم کے کوئی بات بولوں۔ اللہ اکبر! ابو ہریرہ رسول اکرم کی حدیثوں کا سب سے بڑا حافظ کہتے ہیں میں 3 باتوں سے ڈرتا ہوں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں بغیر علم کے کوئی بات بولوں، وَأَقْضِي بِغَيْرِ حُکْمٍ، اور میں بغیر صحیح فیصلہ جو ہے میں نہ کر سکوں، میں فیصلہ ایسا کروں جو صحیح نہ ہو۔
او یضرب بظہری، اور تیسرا مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ میری پیٹھ پر کوڑا پڑے کبھی، او یشتم عرضی، یا میری آبرو پر حملہ ہو، وینزع مالی، اور میرا مال چھین لیا جائے۔ ایسا کوئی کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ میری پیٹھ پر کوڑے برسیں، میری عزت و آبرو چلی جائے، میرا مال چلا جائے۔ میں 3 باتوں سے بہت ڈرتا ہوں، اس لیے اے امیر المومنین یہ ذمہ داری میں قبول نہیں کر سکتا، انکار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا علم حدیث کی خدمت، اور کیوں نہ ہو، علم حدیث کی محبت اور طلب جو حضرت ابو ہریرہ کے اندر تھی، اس کا تو اعتراف خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 99 نمبر کی حدیث ہے کتاب العلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون انسان ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے گی؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک۔ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر حدیث رسول کو سیکھنے کی تڑپ ہے، طلب ہے، آرزو ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب جس کو میری شفاعت ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ او نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے، اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہے، توحید پر قائم رہے، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو علم حدیث سے کیسا تعلق تھا۔ چنانچہ زیاد ابن مینا کہتے ہیں کہ کان ابن عباس و ابن عمر و ابو سعید و ابو ہریرہ، اللہ کے رسول کے صحابہ میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ اور حضرت جابر، ما اشباہ لہم، اور ان جیسے کچھ اور صحابہ، یفتون بالمدینہ، ان کا کام کیا تھا؟ مدینہ کے اندر یہ لوگ فتویٰ دیتے تھے، وَيُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من لدن توفی عثمان الى ان توفوا۔ حضرت عثمان غنی کی وفات کے بعد سے لے کر کے ان لوگوں نے اپنی زندگی تک کا مقصد صرف ایک بنایا تھا، یہ اور جنگوں میں، لڑائیوں میں نہیں شامل ہوئے جو حضرت عثمان غنی کے بعد مسلمانوں میں جو آپس میں خانہ جنگیاں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، ان لڑائیوں سے یہ لوگ دور رہے، اور ان کی زندگی کا مقصد تھا لوگوں کی دینی رہنمائی کرنا، حدیث بیان کرنا، فتویٰ دینا، یہی ان کی زندگی کا مشن تھا۔ حضرت عثمان غنی کو جب باغیوں نے گھیرا تھا، ان کا محاصرہ کیا تھا، حضرت عثمان غنی کا ڈیفنس کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے، لیکن بعد میں جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو خانہ جنگیاں ہوئیں، ان جنگوں میں حضرت ابو ہریرہ شامل نہیں ہوئے اور ان سے دور دور رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی اگر ہم وفات کی بات کریں، وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، ایک روایت کے مطابق سن 57 میں، ایک کے مطابق 58 میں، اور ایک کے مطابق 59 میں، سن 59 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ وفات سے پہلے آپ نے وصیت کی، اذا مت فلا تنوحوا علیہ، میری موت کے بعد میرے اوپر کوئی نوحہ نہیں کرے گا، ولا تضربوا علیہ فستاتا، میری قبر پہ کوئی خیمہ نہیں بنایا جائے گا، ولا تتبعونی بمجمرۃ، اور کوئی دھونی وغیرہ میرے پیچھے لے کر کے نہیں جائے گا، واسرعوا بی، میرا جنازہ جلدی جلدی لے کر کے جانا۔ جنازے کی نماز اس وقت جو مدینہ کے گورنر تھے ولید ابن عتبہ، انہوں نے پڑھائی، اور بقی کے قبرستان میں حضرت ابو ہریرہ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے اہل خانہ میں، آپ کی فیملی میں آپ کی بیوی بسرا بنت غزوان کا ذکر ملتا ہے، آپ کے بیٹے محرر کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنے باپ سے روایت بھی حدیث کی ہے، اور آپ کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے جو حضرت سعید ابن مسیب سید التابعین ان کے نکاح میں آئی تھیں۔ 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، جس میں سے 326 حدیثیں متفق علیہ ہیں، اور 800 سے زیادہ مردوں اور عورتوں نے آپ سے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ مروان ابن حکم نے آپ کے یادداشت کا امتحان لینے کے لیے آپ کو بلوایا اور آپ سے کہا کہ حدیثیں بیان کیجیے، اور جتنی حدیثیں آپ نے پڑھیں ان کو چھپ کر کے اپنے کاتب سے کہا کہ ان کو نوٹ کر لو، اور اس کے بعد 1 سال بعد پھر بلایا اور کہا کہ آپ فلاں دن فلاں مجلس میں میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھ کو اتنی حدیثیں پڑھ کے سنائی تھی، وہ حدیثیں آج آپ پھر سے سنا دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب وہ حدیثیں پھر سے سنائی تو کاتب کا بیان ہے کہ کہیں ایک حرف کا بھی فرق مجھے نہیں ملا۔ یہ آپ کی میموری تھی جو اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے آپ کو ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین یادداشت دی تھی۔ چنانچہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ احفظ من روى الحدیث فی دہرہ، اپنے دور میں حدیثوں کو روایت کرنے والوں میں سب سے بڑے حافظ حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں کان احفظ الصحابہ لاخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے اور بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج کے درس میں جو دوسرا نام ہمارے سامنے ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، خادم رسول ان کو کہا جاتا ہے۔ 10 سال تک انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی تھی۔ حضرت انس کی کنیت ہے ابو حمزہ، اور آپ کا سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے، انس بن مالک بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام بن جندب۔ آپ مدینہ میں ہجرت سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبیلہ خزرج کی بہت مشہور شاخ بنو نجار سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ اللہ کے رسول کے دادا جناب عبد المطلب کا نانیحال اس قبیلے میں تھا۔ حضرت انس کے جو والد تھے مالک ابن نضر، یہ دور جاہلیت میں قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد ان کی ماں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے نکاح کیا تھا، اور ان کے نکاح کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جب حضرت ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام حضرت ابو طلحہ نے بھیجا تو حضرت ابو طلحہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو حضرت ام سلیم نے ان کو یہ دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ بت پرستی چھوڑ دیں، توحید پر آ جائیں، تو مجھے کچھ اور مہر نہیں چاہیے، آپ اسلام قبول کر لیں وہی میرا مہر ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ تیار ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ام سلیم ان کے نکاح میں آئیں، اور یہی نکاح کا مہر بنا ان کا قبول اسلام حضرت ابو طلحہ کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا برکت والا نکاح اور اتنی برکت والا مہر ہم نے نہیں دیکھا کہ شوہر کا اسلام جو ہے وہ بیوی کا مہر بن جائے۔ چنانچہ یہ دونوں میاں بیوی جو تھے، حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم، بڑے اللہ کے نبی کے صحابہ میں بڑے جانباز اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ دینے والے دونوں میاں بیوی تھے۔ ان کے تربیت میں حضرت انس کی پرورش ہوئی، اور جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں ہجرت کے موقع پر، تو حضرت ام سلیم اپنے بیٹے انس کو لے کر کے آئیں اللہ کے رسول کے پاس۔ اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال تھی، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ھذا انیس، اے اللہ کے رسول یہ میرا بچہ انس ہے، غلام لبیب، بڑا ذہین بچہ ہے، کاتب، اور یہ لکھ بھی لیتا ہے، اتیتک بہ یخدمک، اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، یہ بچہ میرا آپ کی خدمت کرے، میں اس لیے لے کے آئی ہوں، فدع اللہ لی، ذرا میرے بچے کے لیے دعا کر دیں۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ نیک اور صالح لوگوں سے اپنے بچوں کو واقف کرانا چاہیے، ان کی ملاقات کرانا چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو چوما، پیار کیا اور دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، اے اللہ ان کے مال اور اولاد میں تو اضافہ فرما، ان کی عمر کو تو لمبا کر، اور ان کے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ حضرت انس نے بہت لمبی عمر پائی، اور بہت بڑا ان کے جو بچے اور پوتے ہوئے، ابھی میں ان کی تعداد آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ساری جو دعا اللہ کے رسول کی تھی، دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ان کو دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے مدینہ آنے کے بعد پورے 10 سال جو اللہ کے رسول کا جو پورا مدنی پیریڈ تھا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ نے گزارا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی میں نے 10 سال خدمت کی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 6038 نمبر کی حدیث سے کہتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت 10 سال کی، فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت، نہ تو کبھی اللہ کے رسول نے مجھے اف کہا، نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے رسول بچوں کو جیسے مانتے تھے، اپنے بیٹوں کے جیسا پیار کرتے تھے حضرت انس سے، اور آپ ہی نے آپ کی کنیت رکھی تھی ابو حمزہ، اور بعض اوقات خاص باتیں اور راز کی باتیں آپ حضرت انس کو کہتے تھے، اور یا بنیا، اے میرے بچے کہہ کر کے اللہ کے رسول حضرت انس کو پکارا کرتے تھے۔ حضرت انس کا جو پورا گھرانہ ہے، یہ بڑا اسلام کے لیے جو ہے آگے آگے رہنے والا گھرانہ ہے۔ آپ کے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ ہوں، یا آپ کی ماں ام سلیم ہوں، یا آپ کے چچا حضرت انس ابن نضر ہوں، یا آپ کی خالہ حضرت ام حرام ہوں، یا آپ کے ماموں حضرت ملحان ہوں، یہ پوری جو فیملی تھی آپ کی حضرت انس کی، یہ اسلام کے لیے ایک دم آگے آگے رہتی تھی۔ تو ایسے ماحول میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت انس کا کیریکٹر اور کردار کتنا مضبوط تھا۔
بہت کم عمری میں اللہ کے رسول کے پاس رہنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 غزوات میں حضرت انس شامل ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ شامل تھے، غزوہ خیبر میں، غزوہ طائف میں، غزوہ حنین میں آپ شامل تھے، فتح مکہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، ان تمام موقعوں پر حضرت انس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب جن لوگوں نے ارتداد کا راستہ پکڑ لیا، مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جب حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کی، ان جنگوں میں حضرت انس شامل تھے۔ جنگ یمامہ میں آپ شامل ہوئے، حضرت عمر فاروق کے دور میں عراق اور ایران کی فتوحات میں آپ شامل ہوئے، قادسیہ کی جنگ میں آپ شامل تھے۔ جب یہ فتوحات ہو گئیں تو حضرت انس نے اب اس کے بعد بصرہ میں اسٹے کیا اور وہیں حدیث رسول کو روایت کرنا اور امت کی رہنمائی کرنا یہ آپ کا مشن بن گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنے ہوئے، ان فتنوں سے حضرت انس بھی دور رہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد کافی عرصے تک گوشہ نشین رہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان کے دور میں حضرت انس کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی اور آپ کی گردن پہ مہر لگوا دی۔ حضرت انس نے اس دور کے جو خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، ان کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ انی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سنین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 9 سال، 9 سال میں نے خدمت کی ہے۔ واللہ یہاں 9 سال کہا گیا، دوسری حدیثوں میں 10 سال موجود نہیں، راؤنڈ فیگر 10 سال تھا، تو کہا کہ واللہ لو ان النصارى ادرکوا رجلا، اگر نصارہ ایسے کسی آدمی کو پالیں خدم نبیہم، جس نے ان کے نبی کی خدمت کی ہو، فاکرموہ، تو نصارہ اور عیسائی کرسچین بھی ایسے آدمی کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے۔ وَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَعْرِضُ بِي حَوْكَةَ الْبَصْرَةِ، اور آج یہ حالات ہیں کہ تمہارے نبی کے خادم انس ابن مالک کو بصرہ کے بے وقوف لوگوں کے سامنے اور معمولی لوگوں کے سامنے مذاق بنایا جا رہا ہے، حجاج ابن یوسف مذاق بنا رہا ہے۔ عبد الملک بن مروان بہت غضبناک ہوا اور اس نے حجاج کو خط لکھا کہ انس سے جا کر کے معافی مانگو۔ حجاج نے آ کر کے کہا کہ اے ابو حمزہ، آپ تو ناراض ہو گئے؟ کہا کہ ہاں میں بالکل ناراض ہوں، تم نے مجھے مذاق بنا دیا لوگوں کے سامنے۔ تو حجاج نے کہا کہ اے ابو حمزہ، آپ کی مثال اور میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی گھر والی کو ڈانٹتا ہے تاکہ اس کی پڑوسن سن لے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ان لا یکون لأحد علی منطق، کہ مجھ سے ہر آدمی ڈرے اور میری بات کے اوپر کسی کی بات نہ ہو۔ اردت ان یعلم اہل العراق، میرا مقصد یہ تھا کہ اگر عراق والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ جیسا انسان جس کا اتنا بڑا پریوار، اتنے سارے بچے ہیں اور اتنا اونچا مقام ہے، اگر آپ کو میں ڈانٹ ڈپٹ سکتا ہوں تو انی الیہم بالعقوبۃ اوسع، تو میں ان کو سزا دے سکتا ہوں، عراق کے لوگوں کی بدتمیزیوں کو میں ان کو سبق سکھا سکتا ہوں، تو میں نے اس لیے یہ ڈرامہ کیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اس طریقے سے حجاج بن یوسف نے معذرت بہرحال کی، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے دور تک موجود تھے۔ سن 93 ہجری میں، کافی لمبی عمر حضرت انس نے پائی، 93 ہجری میں آپ بیمار ہوئے۔ اس وقت 103 سال آپ کی عمر تھی۔ گھر والوں نے آپ کو کے علاج اور معالجے کی بہت کوشش کی، مگر آپ کی وفات کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر صرف ایک صحابی بچے تھے، ابو الطفیل، لیکن آپ کے علاوہ صرف ایک صحابی بچے تھے۔ آپ سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہایت کثیر الاولاد تھے، اللہ کے رسول کی دعا کا اثر تھا۔ آپ کے بیٹے پوتے سب ملا کر 100 سے زیادہ تھے جن کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ جنازے کی نماز آپ کی حضرت محمد ابن سیرین نے، یا ایک روایت کے مطابق قطن بن مدرک کلابی نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں بھی بہت آگے آگے رہتے تھے اور اللہ کے رسول کی نماز کی کاپی کرتے تھے، اللہ کے رسول کے جیسی نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم، میں نے ام سلیم کے بیٹے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس ابن سیرین کہتے ہیں کان انس ابن مالک احسن الناس صلاۃ فی الحضر والسفر، حضرت انس ابن مالک سفر ہو چاہے حضر ہو سب سے اچھی نماز پڑھتے تھے، سب سے پیاری نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے پوتے حضرت ثمامہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کان انس یصلی، میرے دادا انس جب نماز پڑھتے تھے حتی تفطر قدماہ دمن،
کبھی کبھی اتنی دیر تک آپ نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں سے خون رسنے لگتا تھا، مما یطیل القیام، آپ کے لمبے قیام کی وجہ سے۔ عبادت گزار تھے، اللہ کے رسول کے خادم تھے، اللہ کے رسول کے محبوب تھے، بہت اونچی شخصیت تھی حضرت انس بن مالک کی۔ 1286 حدیثوں کے آپ راوی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ کے اوپر، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ناظرین، ہمارا یہ سیرت صحابہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آج اس کی پہلی کڑی تھی، میں نے مختصراً آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان دونوں صحابہ کرام کی جو سیرت ہم نے پڑھی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی اور انہیں اپنی زندگی میں مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔